ایکسپلور کینیڈا کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے فیکٹس یو شوڈ نو بیفور کمنگ ٹو کینیڈا۔ کینیڈا آنے سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے؟ رقبے کے اعتبار سے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ کینیڈا کا کل رقبہ 9.9 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اسی لیے کینیڈا پیسفک، آرکٹک اور اٹلانٹک جیسے بڑے سمندروں تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی آبادی 38 ملین ہے اور اس اعتبار سے یہ دنیا کا 39th پاپولیٹڈ کنٹری ہے۔ کینیڈینز کا نعرہ ہے فرام سی ٹو سی، مطلب سمندر سے سمندر تک۔ اور واقعی کینیڈا کی ساحلی پٹی دنیا کی سب سے لمبی ساحلی پٹی ہے، جو کہ 2,43,791 کلومیٹر پر محیط ہے۔ کینیڈا کے 10 صوبے اور 3 ٹیریٹریز ہیں۔ کینیڈا کا کیپٹل اوٹاوا ہے۔ کینیڈا کے ہر پروونس کا اپنا کیپٹل ہے۔ مثال کے طور پر برٹش کولمبیا کا وکٹوریا، البرٹا کا کیپٹل ایڈمنٹن، سسکیچوان کا رجائنا، مینیٹوبا کا ونیپیگ، انٹاریو کا ٹورنٹو، کیوبیک کا کیوبیک سٹی، نیو برانزوک کا فریڈرکٹن، پرنس ایڈورڈ آئلینڈ کا شارلٹ ٹاؤن، نووا اسکوشیا کا ہیلیفیکس، نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور کا سینٹ جانز، یوکون کا وائٹ ہارس، نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز کا یلو نائف اور نینوموٹ کا اکلاوٹ ہے۔ کینیڈا کو لینڈ آف لیکس یعنی کہ جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ کینیڈا میں دنیا کی سب سے زیادہ جھیلیں پائی جاتی ہیں اور یہاں جھیلوں کو لیکس کہا جاتا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا میں کم سے کم 2 ملین لیکس ہیں۔ ان میں سے 563 لیکس 100 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ پھیلی ہیں۔ کینیڈا کی سب سے بڑی لیک ہیوران ہے، جو کہ انٹاریو کے صوبے میں ہے۔ لیک لوئیز، لیک مورین، پیٹو لیک، لیک ایمرلڈ کا شمار البرٹا کی سب سے خوبصورت لیکس میں ہوتا ہے۔ ان لیکس کی خوبصورتی سن سیٹ اور سن رائز پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گریٹ بیئر لیک نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز میں ہے اور لیک سپیریئر انٹاریو کے صوبے میں ہے۔ لیک ونیپیگ کینیڈا کی 5th اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے اور یہ مینیٹوبا کے صوبے میں ہے۔ جب ہم کینیڈا کی خوبصورتی اور لیکس کا ذکر کرتے ہیں تو نائگرا فال کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہونے والی نائگرا فالز کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں واقع ہے اور اپنی دلکشی اور آنکھوں کو دنگ کر دینے والی حسن و جمال کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ چلیں تو اب بات کرتے ہیں ملٹی کلچرلزم ان کینیڈا کی، یعنی کہ کینیڈا کی مختلف ثقافتیں۔ کینیڈا وہ پہلا ملک ہے جس نے مختلف رنگ و نسل اور ثقافت کے لوگوں کو اپنے ملک میں بلانے اور پروان چڑھانے کے لیے ملکی سطح پر پالیسیز بنائی، جس میں کہ ریفیوجی، بزنس کلاس، پروفیشنلز، سیلف امیگریشن اور ایجوکیشن بیسڈ پروگرام رکھے گئے۔ اسی کلچرل ڈائیورسفیکیشن کو بڑھانے کے لیے جون 27 کو کینیڈین ملٹی کلچرل ڈے منایا جاتا ہے اور آرگنائزیشنز، کمپنیز، اسکول، کالجز اور انسٹیٹیوشنز میں ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ آف کینیڈا کی ملٹی کلچرلزم رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں 250 اقوام کے لوگ پائے جاتے ہیں جو رنگ و نسل اور زبان میں ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق لگ بھگ کینیڈا کی آبادی کے 6.2% لوگ ایبوریجنل قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 22.3% لوگ ویزیبل مائنورٹیز ہیں۔ ویزیبل مائنورٹیز کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ایشیا، افریقہ اور یورپ سے ہے۔
स्टैटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स फिलीपींस, दूसरे नंबर पे इंडिया और फिर चाइना से आते हैं। जी जनाब, तो अब हम बात करेंगे कनेडियन गवर्नमेंट सिस्टम की। जी, तो कनाडा में दो तरह की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, यानी कि जमहूरियत और बादशाहत। कनाडा में पार्लिमानी जमहूरियत है जिसे वजीर आज़म चलाता है, मगर कनाडा का कानून क्वीन एलिजाबेथ II को भी बादशाहत का इख्तियार देता है। इसका मतलब मलका सरबराह मुमलिकत है और हुकूमती सरबराह वजीर आज़म है। कनाडा में पार्लिमानी जमहूरियत के 3 हिस्से हैं, खुद मुख्तार आला क्वीन जो सॉवरन है, सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतें। कनाडा की वफाकी हुकूमत ऑटवा में है और उसे वजीर आज़म चलाता है। सूबाई और टेरिटोरियल हुकूमतें सूबाई वजीर चलाते हैं, जबकि बल्दियाती हुकूमतें मेयर्स की जिम्मेदारी होते हैं। कनाडा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने के बाद यकीनन आपके जहन में इस सवाल ने जन्म लिया होगा कि कनाडा का मतलब क्या है। तो लीजिए, लफ्ज़ कनाडा ह्यूरॉन इरोक्वाई लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मफहूम है गांव या आबादी। कनाडा का पुराना नाम न्यू फ्रांस होता था, जिसे एक यूरोपियन एक्सप्लोरर याक कार्टियर ने चेंज करके कनाडा रख दिया और देखते ही देखते नया नाम जुबान ज़दे-आम हो गया। क्या आपको मालूम है कनेडियन पार्लियामेंट को 40 साल लगे ये डिसाइड करने में कि कनेडियन परचम कैसा दिखना चाहिए, लेकिन फिर बहुत ही सोचो विचार के बाद 15 फरवरी 1965 को कनेडियन परचम को लाल और सफेद रंग के साथ मेपल पत्ते का निशान दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि मेपल पत्ते में क्या खास बात थी जो उसे इतनी अहमियत दी गई। तो जनाब, इसका जवाब कनेडियन हिस्ट्री से मिलता है। इब्तदाई यूरोपियन आबादकारों के आने से पहले कनाडा के इंडिजिनस लोग यानी कि सुर्ख लोग मेपल दरख्तों से निकलने वाले मेपल सैप को अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, और यही वजह बनी कि इतने साल गुजरने के बाद भी मेपल पत्ते की छाप हमें कनेडियन सिक्कों, कपड़ों और मुख्तलिफ कंपनीज के ब्रांड पर मिलती है। मेपल ट्री कनेडियंस के लिए बहुत ही खास है और सरकारी निशान भी है। दुनिया का 3/4 मेपल सिरप कनाडा से निकाला जाता है। बीवर की खाल से बने फर हैट्स में मकबूलियत की वजह से सन 1700 में बीवर को कौमी जानवर तस्लीम कर लिया गया। मशहूर ज़माना हडसन बे कंपनी ने अपनी मसनूआत और कंपनी लोगों पर बीवर की छाप को आवेज़ा भी कर लिया। 2011 में मेपल लीफ टार्टन को ऑफिशियल कनेडियन सिंबल बना दिया गया, जिसे डेविड वाइजर ने डिजाइन किया था। हर साल जुलाई 1 कनाडा डे को जोरों शोर से मनाया जाता है। इस दिन कनाडा भर में आम तातील होती है। सन 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट पर साइन हुए, जिसके बाद कनाडा वजूद पजीर हुआ। इब्तदा में 3 ब्रिटिश कॉलोनीज ने 4 सूबे बनाए, जो कि ओंटारियो और क्यूबेक, न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कोशिया थे। अगर आपको कनाडा में कोई ओ कनाडा गाता हुआ सुनाई दे तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना,
کیونکہ کینیڈا کے قومی ترانے کا نام او کینیڈا ہے، جسے سلیکسا لوال نے ترتیب دیا اور سر ایڈولف بیسیل روتھریٹ نے لکھا۔ او کینیڈا کے کئی ورژن ہیں، لیکن جو ورژن آج کل یوز کیا جاتا ہے اسے مونٹریال بیسڈ لائر رابرٹ سٹینلی وائر نے لکھا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانا جو آپ کے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے یہ کینیڈا کی نیشنل ڈش ہے اور اس کا نام پوٹین ہے۔ اس لذیذ پکوان کا آغاز 1950 میں کیوبیک کے صوبے سے ہوا۔ پوٹین فرینچ فرائز، پنیر اور گریوی کے ملاپ سے بنتی ہے۔ پوٹین کے حقیقی موجد کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ حقیقتاً بہت سے لوگ اس مزیدار ڈش کے موجد ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ جی تو اب بات کرتے ہیں کینیڈین انوینٹرز اور ان کی انوینشن کی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں باسکٹ بال، دی پیس میکر، آئی میکس، بلیک بیری اور انسولین میں ایک مشترکہ چیز کیا ہے؟ جی یہ سب کینیڈینز ہی نے ایجاد کی ہیں۔ باسکٹ بال کے موجد ڈاکٹر جیمز نیسمتھ ہیں۔ وہ میساچیوسیٹس میں کینیڈین پی ای انسٹرکٹر تھے اور ایسا کھیل تخلیق کرنا چاہتے تھے جسے موسم سرما میں انڈورز میں کھیلا جائے۔ اسی دوران پہلا پیس میکر جان ہاپس نے تخلیق کیا، جو کہ الیکٹریکل انجینئر تھے۔ آئی میکس فار امیج میکسمم ٹورانٹو کے جیرمی فرگوسن اور ان کی ٹیم نے تخلیق کیا۔ مشہور زمانہ بلیک بیری سیل فون کی موجد ملٹی ایوارڈ وننگ کمپنی رم ہے، جس کا تعلق اونٹاریو کے واٹرلو سٹی سے ہے۔ 1920 میں فریڈرک بینٹنگ اور چارلز بیسٹ نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں انسولین کی دریافت کی۔ کینیڈا کے قومی کھیلوں کی بات کیے بغیر یہ ویڈیو بالکل ادھوری رہے گی۔ آئس ہاکی کینیڈا کا نیشنل سپورٹس ہے، جبکہ لاکراس سمر کا نیشنل سپورٹس ہے۔ NHL.com کے مطابق وینکوور اولمپکس 2010 کا ہاکی فائنل جو کینیڈا اور US کی ٹیمز کے درمیان کھیلا گیا آج تک کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی براڈ کاسٹ تھی۔ مردوں کے شانہ بشانہ کینیڈا کی وومنز ہاکی ٹیم نے بھی سوچی اولمپکس ونٹر گیمز 2014 میں گولڈ میڈل ون کیا۔ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کا سورس canadafacts.org سے لیا گیا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔